السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ماہ ذی الحجہ کی 7ویں شب لگ گئی، 6 تاریخ ختم ہو گئی، 7ویں شب لگ گئی، 7ویں تاریخ ہو گئی۔ وہ عظیم عبادت جسے مالی عبادت ہونے کا شرف حاصل ہے، بڑی تیزی سے ہماری طرف رواں دواں۔ اس مہینے میں عبادت کے کئی انداز ہیں۔ مخصوص انداز عبادت حج ہے اور قربانی ہے۔ حج صاحب استطاعت پر اور قربانی صاحب نصاب پر۔ کیا ہے قربانی؟ قربانی ایمان کی شان، اسلام کا بہت بڑا نشان، رب جلیل کے مقدس خلیل و دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سنت، اور بارگاہ رب العزت میں بندوں کی بہترین عبادت، یہ قربانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قربانی کا تذکرہ فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ ہم نے ہر امت پر ایک قربانی مقرر فرما دی کہ وہ بے زبان جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کریں۔ بظاہر تو قربانی ایک جانور کے ذبح کر دینے کا نام ہے، خون بہا دینے کا نام ہے، مگر حقیقت میں بندے کے اندر ایک فداکارانہ جذبہ، ایک قربانی کا تصور، جو بندے کے اندر فداکارانہ جذبہ ہوتا ہے اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ تو اس ماہ محترم کی ایک عبادت تو قربانی، ایک عبادت حج، جسے مالی اور بدنی دونوں عبادتیں ہونے کا شرف حاصل ہے، اور بھی اس مہینے کی خصوصیات ہیں۔ آپ نے 30ویں پارے میں سورہ فجر پڑھی ہوگی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 عظمت والی راتوں۔
ہم اور آپ اپنے اعتبار سے قسم کھاتے ہیں تب بھی ہماری نظر میں کوئی عظمت ہوتی ہے جس کی قسم کھاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہم غلط قسم کھا لیتے ہیں، تمہارے ماں کی قسم، تمہارے باپ کی قسم، تمہارے سر کی قسم، یہ سب قسمیں بیکار ہیں، درست نہیں ہیں، مگر پھر بھی ہمارے اندر یہ جذبہ رہتا ہے کہ تمہارے سر کی عزت ہماری نظر میں ہے، تمہارے ماں کی عزت ہماری نظر میں ہے، تمہارے باپ کی عزت ہماری نظر میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قسم عزت دار چیز کی کھائی جاتی ہے۔ یہ تو عام انسانوں کا حال ہے، رب کائنات جس کی قسم کھائے اس کی عظمت کا خیال، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، کوئی اندازہ لگا سکتا؟ اللہ رب العزت فرماتا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور عظمت والی 10 راتوں۔ وہ عظمت والی 10 راتیں ہیں کون سی؟ تو حضرات علماء کرام کی پہلی تفسیر یہی ہے کہ وہ 10 راتیں ماہ ذی الحجہ کی پہلی شب سے لے کر 10ویں شب تک۔ یہ کیسی راتیں ہیں؟ یہ عظمت والی راتیں ہیں، یہ شان والی راتیں ہیں، یہ رفعت و بلندی والی راتیں ہیں، جن راتوں کی رب کائنات قسم کھاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب یہ راتیں عظمت والی ہیں، شان والی ہیں اور رفعت والی ہیں، تو اب چاہیے کیا اللہ کی خاص رحمتیں اس میں اترتی ہیں، اللہ کی خاص عظمتیں اس میں ملتی ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کیا کہ ان راتوں کو دوسری عام راتوں کی طرح نہ گزارے، بلکہ دوسری راتوں میں فقط رات کو عشاء پڑھتا ہے، صبح اٹھ کر فجر پڑھ لیتا ہے، بس اتنا کام کرتا ہے رات میں۔ دن میں ظہر، عصر، مغرب پڑھ لیتا ہے۔ مگر جب یہ عظمت والی راتیں آئی ہیں تو آپ کی عبادت کا سلیقہ، آپ کی عبادت کا طریقہ فقط اس پر انحصار نہ کرے کہ آپ ان راتوں میں بھی عشاء پڑھ لیں اور صبح کو اٹھ کے فجر پڑھ لیں جماعت کے ساتھ، اس پر اکتفا نہ کریں آپ۔ یہ عظمت والی راتیں ہیں جن راتوں کی رب کائنات قسم کھاتا ہے، تو ہم ان راتوں کے کچھ مخصوص وظائف بنائیں۔ جب یہ عظمت والی راتیں ہیں تو ان عام راتوں کی طرح نہ گزاریں، ہم ان راتوں کے لیے مخصوص وظائف بنا لیں کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد کچھ چہل قدمی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد سونے کا اہتمام کرتے ہیں۔ نہیں، ہم آج کی راتوں میں، ان 10 راتوں میں خاص اہتمام یہ کریں گے کہ ہم کھانا بھی کھائیں گے، کھانا کھا کر چہل قدمی بھی کریں گے۔ جب سونے کے لیے چلیں گے تو باوضو ہو جائیں گے، اور کچھ خاص وظائف جس طرف آپ کا جھکاؤ ہو، جس طرف آپ کی لگن ہو، چاہے وہ تسبیحات و تحلیلات ہوں، کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر لیں۔ اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی صداؤں میں تو اللہ نے وہ کمال رکھا ہے، آدمی بندہ دن بھر محنت کر کے، مزدوری کر کے، تمام کام کرنے کے بعد، کما کر معاش کے ذریعے تلاش کرنے کے بعد تھکا ماندہ اپنے بستر پر آتا ہے، اور رات کو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے، تو اللہ ساری تھکان کو دور فرما دیتا ہے اور سکون کی نیند عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عظمت، یہ شان، تو ہم اس کو کر لیں۔ اور سب سے اچھا وظیفہ تو یہ ہے کہ آپ جو آپ کے معمولات ہوں انہیں ادا کریں، اور اس کے بعد آپ کچھ ایک حد درود پاک کی متعین کریں کہ ہمیں 200 مرتبہ، 500 مرتبہ، 700 مرتبہ، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ تو یہ عظمت والی راتیں ہیں، تو ہمیں اس میں کچھ عظمت والے ایسے کام کرنے ہیں جس سے اللہ کا قرب، قربانی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور ان 10 دن میں بندوں پر لازم ہے کہ وہ کثرت سے روزے کا بھی اہتمام کریں۔ یہ اخلاقی فریضہ ہے ہمارا، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے ہماری۔ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ کو حساب و کتاب نہیں دینا کہ آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا، مگر کچھ کام ایسے ہیں جن کا حساب و کتاب نہیں، مگر اللہ ان پر بڑی عظمتوں والے ثواب عطا فرماتا ہے۔
بڑی عظمتوں والے انعامات اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو ان 10 راتوں کو عام راتوں کی طرح نہ گزاریں، اور جب 10ویں ذی الحجہ آئے تو 9 ذی الحجہ کا آپ روزہ رکھیں۔ اللہ نے اور توفیق دی تو اور ملا لیں اس کے ساتھ، مگر 9 تک ہی روزہ، 10 کا نہیں، اس لیے کہ 10 11 12 13 کتنے دن ہو گئے؟ یہ 10 11 12 13 کتنے دن ہوئے؟ 4۔ ان 4 دن میں روزہ رکھنا ناجائز، اور ایک عید الفطر کا دن، کتنے ہو گئے کل؟ 5۔ تو ان میں سے 3 دن تو قربانی کے ہیں، ایام نہر ہیں، 10 11 12۔ پھر چوتھا دن جو ہے اس میں روزہ کیوں ناجائز ہے؟ عید قربان سے ایک دن پہلے روزے کی عظمت ہے، روزے کا ثواب ہے، روزے کے لیے بلندیاں ہیں، پھر عید کے 3 دن گزرنے کے بعد چوتھے دن کا روزہ کیوں ناجائز اور حرام؟ اس لیے کہ آپ کو غروب آفتاب تک 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ کی قربانی کا وقت ہے۔ جب آپ غروب آفتاب تک قربانی کریں گے، اس کے بعد اگلا دن آئے گا تو اس دن کی قربانی کا گوشت آپ اگلے دن استعمال کریں گے، تو وہ دن بھی اللہ کی جانب سے ضیافت کا ہے۔ یہ 5 دن جو روزہ ناجائز ہے، وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی اللہ کی جانب سے ضیافت ہے، دعوت ہے۔ تو 3 دن قربانی کے اور 1 دن قربانی کے بعد والا۔ قربانی بھی ان تینوں دنوں میں پہلے دن زیادہ افضل ہے، پھر اس سے کم دوسرے دن، اس سے کم تیسرے دن۔ اور پہلے دن تو اس بات کا خیال کریں گے آپ کہ نماز عید ہو جائے تب قربانی کریں، دوسرے دن آپ نہ سورج نکلنے کا خیال کریں گے نہ سورج ڈوبنے کا خیال کریں گے، دن اور رات سب میں قربانی درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 9 10 11 12 13 یہ 5 دن ہو گئے۔ ان 5 دن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ایام تشریق۔ اس میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے ان 5 دن میں۔ 9ویں ذی الحجہ کی، بولو بولو، کب سے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ 5 دن ہو گئے ایام تشریق۔ اور ان 5 دن میں وہ 4 دن بھی ہیں جن میں روزہ رکھنا ناجائز ہے، اور ان 5 دن میں وہ 3 دن بھی ہیں جن میں قربانی اللہ کو مقبول ہے، پسند ہے۔ یہ قربانی کے دن بھی آ گئے، وہ انہیں ایام نہر کہا جاتا ہے۔ قربانی کے دن کو کیا کہا جاتا؟ ایام نہر۔ اور 5 دن کو کیا کہا جاتا ہے جن میں تکبیر تشریق ہوتی ہے؟ ایام تشریق۔ اور وہ 4 دن جن میں روزہ رکھنا ناجائز، ان 4 دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضیافتم من الرحمن، ایام ضیافت۔ کیا ہے یہ؟ ایام ضیافت ہیں، اللہ کی جانب سے بندوں کی ضیافت۔ اب ایک بات خاص طریقے سے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سبھی قربانی کر رہے ہیں، اور ہمارے جن بھائیوں کے یہاں پر قربانی نہیں ہو رہی، تو دعوت تو اللہ کی جانب سے جو ضیافت ہے وہ تو تمام مسلمانوں کی ہے، کہ کوئی مسلمان بچا ہوا ہے کہ نہیں ان کی دعوت نہیں ہے، ان کی ضیافت نہیں ہے، اللہ کی جانب سے ان کی ضیافت ہے، ان کی ضیافت نہیں ہے، ان کی ضیافت ہے؟ ایسا ہے کیا؟ جو قربانی کریں ان کی بھی ضیافت، اور جو قربانی نہ کریں ان کی بھی ضیافت، صاحب نصاب لوگوں کی بھی ضیافت، اور جو صاحب نصاب نہیں ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کی بھی ضیافت، جو یتیم و غربا و مساکین ہیں ان کی بھی ضیافت۔ جب سارے مسلمانوں کی ضیافت ہے تو اب ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم جب قربانی کریں تو 3 طرف ہم خیال کریں کہ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے ہاں قربانی نہیں ہوئی ہے یا قربانی کا اہل نہیں ہے وہ،
تو اس کے یہاں پر اللہ کی دعوت اور ضیافت کا حصہ پہنچا دیں، یہ بندے پر ضروری ہے۔ پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دوست و احباب میں، پڑوسیوں میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جس کے یہاں پر قربانی نہیں ہوئی ہے، تو اللہ کی جانب سے ضیافت ہے سب کی، لہٰذا جن کے یہاں پر قربانی نہیں ہوئی ہے اللہ کی ضیافت کا حصہ ان کے یہاں بھی پہنچا دیں۔ پھر ہم غرباء و مساکین پر نظر ڈالیں کہ ہماری نظر میں، ہمارے احاطے میں، ہمارے دائرہ محبت میں، ہماری گلیوں میں کچھ ایسے احباب تو نہیں ہیں جو انتہائی کمزور ہیں، غرباء و مساکین ہیں، تو ان کے یہاں پر قربانی نہیں ہوئی ہے، تو ہم قربانی کا حصہ، اللہ کی ضیافت کا حصہ ان کے گھر پہنچا دیں۔ تو جس طرح ہم پر یہ لازم ہے کہ اللہ کی ضیافت کا حصہ جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے ان مسلمانوں کے گھر تک پہنچا دیں، اسی طرح یہ بھی لازم ہے کہ یہ ضیافت فقط اہل اسلام کی ہے، یہ ضیافت فقط اہل اسلام کی ہے، غیر اہل اسلام کے لیے اس ضیافت میں کوئی حصہ نہیں ہے، لہذا اس قربانی کا کوئی بھی ٹکڑا، کوئی بھی حصہ کسی غیر مسلم کے ہاں نہ پہنچنے پائے۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ ان دو چیزوں کا ہمیں پورا خاص خیال رکھنا ہے، اور یہ بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہو۔ کیسا ہو؟ بے عیب ہو۔ عیب کسے کہتے ہیں؟ ہم پہلے عیب بتا دیں آپ کو۔ ہم اپنی نظر میں عیب شمار کر لیں، کوئی اپنے آپ خود سمجھ لیں یہ عیب ہے، یہ عیب دار ہے، نہیں نہیں، عیب ہر وہ صفت ہے، ہر وہ وصف ہے جس کی بنیاد پر اس کی قیمت میں کمی آ جائے۔ سمجھ میں آئی بات نہیں؟ صحیح جانور الگ قیمت میں بک رہا ہے اور اس کے اندر کوئی عیب ہو گیا، اس کی بنیاد پر اس کی قیمت میں کمی آ گئی، جیسے آنکھ سے اندھا یا کانا ہونا، کان کٹا ہوا ہونا، سینگ ٹوٹا ہوا ہونا، ہاتھ پیروں میں سے کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہونا۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ اس طرح کے یہ عیب شمار کیے جاتے ہیں، لیکن سینگ کے معاملے میں بھی اس بات کا خیال رہے کہ سینگ اگر تھوڑا سا حصہ ٹوٹا ہے، تہائی ایک پاؤ حصہ ٹوٹا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر سینگ کا خالی کھول نکلا ہے اوپر کا تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مینگ کے ساتھ ٹوٹ گیا، اگر آدھا حصہ ٹوٹ گیا تو اب اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، اس کی قربانی درست نہیں۔ اچھا، یہ عیب کبھی کبھی معتبر نہیں بھی ہے، جیسے آپ نے قربانی کا جانور لیا، اب آپ اسے قربان گاہ کی طرف قربانی کرنے کے لیے لے چل گئے، راستے میں لڑ کر کے کسی طریقے سے اس نے سینگ توڑ لیا اپنا، تو اب یہ قربان گاہ کے لیے نکل گیا ہے، اب اس کے سینگ توڑ لینے کا کوئی اثر آپ کی قربانی پر نہیں پڑے گا، آپ کسی حالت میں اس کی قربانی کر دیں گے، آپ کی قربانی مقبول ہوگی۔ اچھا، ایک چیز میں نے بتائی تھی پچھلی مرتبہ کہ قربانی مقبول کب ہوتی ہے؟ پہلی امتوں کو پہاڑوں پر رکھ کر یہ انتظار کرنا پڑتا تھا کہ آسمان سے آگ آئے اور اسے کھا جائے، ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے، زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے قربانی مقبول، اور قربانی مقبول بھی ہوئی، اور پھر دوسرا عمل یہ بھی ہے کہ جیسے ہی زمین پر قطرہ گرا بندے کے تمام گناہ معاف بھی ہو گئے، بندہ گناہوں سے بھی بری ہو گیا۔ مگر ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں آپ، نمازیں بھی گناہ معاف کرتی ہیں، روزے بھی گناہ معاف کرتے ہیں، حسن اخلاق بھی گناہ معاف کرتے ہیں، صدقات بھی گناہ معاف کرتے ہیں، قربانی بھی گناہ معاف کرتی ہے، حج بھی گناہ معاف کرتا ہے۔ ان سارے اعمال سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں سب صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کسی عمل سے معاف نہیں ہوتا۔ تو کبیرہ گناہوں کے لیے کیا کریں کہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اور اگر وہ حقوق کی قبیل سے ہے تو ان بندوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور قربانی کی کھال کے تعلق سے بھی آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ قربانی کی کھال عام طریقے سے مدارس میں جاتی ہے کہ نہیں مدارس میں؟ حالانکہ آپ اسے ڈائریکٹ اپنے کام میں بھی لا سکتے ہیں، ڈائریکٹ اس کا مسلح یا مشق بنا کر کے پانی وغیرہ کے استعمال کے لیے،
لیکن یہ سب زمانہ ختم ہو گیا، اب اس طرح کوئی استعمال نہیں کرتا۔ تو اس کی قیمت اگر آپ نے بیچ دی ہے تو اس کو صدقہ کرنا، یا اس چمڑے کی قیمت کو مدرسے میں پہنچا دینا۔ مدرسے کی آمد کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ قربانی کی کھالیں ہیں۔ اب کھالوں کا حال بھی وہ پہنچ گیا ہے کہ آپ جان ہی رہے ہیں کہ کھال کی کوئی قیمت نہیں، بلکہ جن مدرسوں میں کھال پہنچا دی گئی انہیں وہ پھکوانے کے لیے بھی اپنے پاس سے پیسے خرچ کرنے پڑے۔ تو وہ قربانی کی کھال جو آپ دے کے گئے تھے تو وہ تو وبال جان بن گئی ان کے لیے۔ تو اب آپ یہ گوارا کریں گے کہ مدرسوں کا اتنا بڑا نقصان ہو؟ گوارا ہوگا؟ یہ ایک اہل دل کے لیے، نبی سے محبت کرنے والے کے مدرسہ بیت الرسول کہا جاتا ہے۔ نبی سے محبت کرنے والا بندہ کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ یہاں سے اسلام کے سپاہی پیدا ہوتے ہیں، یہ بند ہو جائے گا۔ تو جب ہم اتنی بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں، 20,000 کا جانور لیتے ہیں یا 5-7 ہزار کا حصہ لیتے ہیں، تو ہم اس قربانی کی طرف سے 100-200 روپے اس کی کھال کے نام سے جس ادارے سے لگاؤ رکھتے ہیں اس میں پہنچا کر کے ہم اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکتے؟ 20,000 کا 10,000 کا ہم جانور لے سکتے ہیں تو ہم 200 روپے کا مدرسے کا ہونے والا نقصان نہیں بچا سکتے؟ بولیے بھائی، بات مشکل تو نہیں ہے۔ تو اگر یہ بات آپ کے ذہن میں اترتی ہو تو آپ اپنی قربانیوں کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کریں گے۔ جس مدرسے سے آپ کا لگاؤ ہے، جس کی طرف کھچاؤ ہے، جو ادارہ آپ کی نظر میں کام کر رہا ہے، وہاں تک اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ کھال نہ صحیح، اس کی قیمت کے 100-200 روپے آپ پہنچا کر کے اس تلافی، اس نقصان کو جو نقصان مدرسوں کو پہنچنے والا تھا، اس کی تلافی آپ کرنے کی کوشش کریں۔ ایام تشریق تو میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، تکبیر تشریق یاد ہے؟ ذرا ایک بار کوئی پڑھ کر سنا دیں۔ نہیں، تھوڑی سی کمی رہ گئی، پھر پڑھ دیں ایک بار۔ نہیں، یہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک بار واللہ اکبر ہو کہنا، وللہ الحمد۔ تھوڑا سا تلفظ پر دھیان دیں۔ دیکھیے، کبھی کبھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، مگر وظیفے میں ہمارے تلفظ میں، ہمارے تکلم میں، پروناؤنسیشن میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا پورا ثواب ہمیں نہیں مل پاتا، اور کبھی کبھی سارا ثواب ختم ہو جاتا۔ تو میں ایک بار سنا دوں تکبیر تشریق، اس کے تلفظ پہ آپ لوگ دھیان کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس کے تلفظ کو کھینچنے کے معاملے کو لا الہ نہیں کہہ سکتے، لا الہ، لا الہ، لا الہ۔ تو اس کے تلفظ کا خاص خیال رکھیں، چونکہ ہر نماز مستحب با جماعت کے بعد ایک بار تکبیر تشریق کو زور سے پڑھنا واجب ہے، اور 3 بار سنت اور مستحب، جماعت مستحبہ کے ساتھ۔ آج ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا، کیا عورتیں بھی تکبیر تشریق پڑھ سکتی ہیں؟ کہ پڑھ سکنا تو ایسا ہے کہ تکبیر تشریق تو اللہ کا ذکر ہے، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سبھی کر سکتے ہیں، مگر ایک ہے اس ذکر کا واجب ہونا، تو یہ جماعت مستحبہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور عورتیں چونکہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتی ہیں، اس لیے ان پر لازم نہیں ہے۔ وہ پڑھنا چاہیں تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ذکر ہے، کر سکتے ہیں آپ، جتنا چاہیں ذکر کر لیں۔ ذکر کبھی بندے سے جتنا ذکر کر لے، اللہ کے ذکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو قربانی کے یہ اہم مسائل کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، اس کا خیال، اور خاص چیز کیا یاد رکھیں آپ کہ قربانی میں خاص چیز رضا الہی ہونی چاہیے۔ رضا الہی، مجھے گوشت کا فلاں حصہ مل جائے، یا مجھے پیر مل جائے، مجھے کلیجی مل جائے، یہ دل میں خیال کرنا
اور اس کے مطالبے کر دینا کہ بھئی فلاں چیز مجھے دے دینا، یہ قربانی کے حق کی طرف سے نہیں۔ ہر چیز کو برابر برابر بانٹا جائے، پھر اپنی جانب سے کوئی آپ کو دے رہا کہ لے بھی لیجئے بھئی ساری کلیجی آپ ہی لے لیجئے، کوئی حرج نہیں، ہم کیا کریں گے، تو اس طرح کوئی حرج نہیں۔ مگر چونکہ یہ قربانی کا معاملہ ہے، ہر ایک کا حصہ متعین ہے، تو آپ کسی کے حصے میں ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے کہ فلاں چیز مجھے مل جائے، فلاں چیز مجھے مل جائے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے آپ۔ تو لہٰذا اگر آپ حصے والی قربانی کر رہے ہیں تو خوب خیال اس بات کا رہے کہ آپ کے حصے میں سارے لوگ ایسے ہونے چاہیے جنہیں کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ لا بھی دے دو، جو حصہ میرا ملا ہے تقسیم ہی تو کرنا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، نہیں میرا حصہ بھی آپ ہی لوگ لے لیجئے، تقسیم کر دیجئے گا، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اصل کام اس کے اندر کیا ہے؟ رضا الہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، صرف اسی مقصد سے قربانی ہو۔ ہم گوشت کھائیں گے، اللہ اپنے کرم سے کھلائے گا، اللہ کی جانب سے دعوت ہے۔ ہم قربانی کر رہے ہیں، کھائیں گے بھی، مگر کھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں قربانی، قربانی کر رہے ہیں رضا الہی کے لیے، اور رضا الہی کے لیے اللہ کی جانب سے ضیافت ہے، اس لیے کھا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ کا کھانا بھی عبادت ہے، اللہ کی ضیافت سمجھ کے کھائیں گے تو اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ اچھا، پچھلی مرتبہ کچھ مسائل آئے تھے، وہ ہم بیان کر دیتے ہیں، ان کے جوابات۔ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، ایک سوال تھا کہ غیر مسلم نے، کسی نے عید وغیرہ کی مبارکباد دے دی کسی نے، مبارک، تو اب اس کے جواب میں کیا کہیں؟ تو دیکھیے، ایک بات بتا دوں میں آپ کو، سلام کرنا اور سلام کا